اگر آپ سچ پوچھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہے، چوائس ہے، آپشن ہے، تو یہ ایک سراب ہے، جھوٹ ہے۔ انسان اپنی مرضی سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ سارا ایک پکھنڈ ہی ہے، یعنی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہی ایسے لوگ بنائے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ نے ہی ایسے لوگوں کو بنایا جو اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ہی شیطان کو بنایا، اللہ نے ہی نبیوں کو بنایا۔ اللہ کے نزدیک یہ ایک کھیل ہے، وہ لطف اندوز ہوتا ہے اس کھیل سے۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ 40 سال عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ آخر میں اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دوزخ میں بھیج دے، جس کو چاہے وہ جنت میں بھیج دے۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ جس کو چاہے اللہ عزت دے اور جس کو چاہے اللہ ذلت دے۔ تو میرے بھائی، ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہے وہ عزت دے دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے دے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے اور جس کو چاہے وہ گمراہی دے دے۔ انسان کے اپنے اختیار میں سچ پوچھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی حقیقت ہے۔ میں اتنا کر رہا تھا کہ اتنا ہی اگر انسان بے وقت ہے تو پھر جزا اور سزا کا تصور کیا ہے؟ جزا اور سزا کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے یوم ازل میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا بنا کے۔ سب سے پہلے ان کو دنیا کے لذت دکھائے اور کہا کہ جن کو دنیا کے لذت پسند ہیں وہ دنیا کی طرف چلی جائیں۔ ایک کثیر تعداد میں روحیں دنیا کی لذات کی طرف لپکیں اور وہ ان کے تقدیر بنا دی گئی۔ بہت سی روحیں جنت کی طرف لپکیں، ان کی تقدیر میں جنتی لکھ دیا گیا، اور بہت سی روحیں اللہ کی طرف دیکھتی رہیں، ان کی تقدیر میں اللہ لکھ دیا گیا۔ اب اس روز جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی لذات کی طرف رغبت اختیار کی، اس چیز کی اللہ سزا دینا چاہتا ہے لوگوں کو۔ اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے لذات کی طرف جو لپکے، تو اللہ کو انہوں نے اگنور کیا، نظر انداز کیا اور لذات دنیا کی طرف مائل ہوئے، اس کی اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ پھر اگر وہیں سے روحوں کو جنت اور دوزخ میں بھیج دیتا تو اللہ کو یہ خدشہ تھا کہ بہت سی روحیں اعتراض کرتی ہیں کہ بھئی تو ہم کو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے نظر انداز کر کے دنیا طلب کی ہے۔ تو اللہ کو یہ خدشہ تھا کہ وہ روحیں یہ کہہ دیتی ہیں
کہ بھئی ہم نے وہ نادانی میں اقرار کیا تھا، کوئی عمل تو نہیں کیا تھا نا. تو ان کے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اس نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں بھیجا. پھر وہ لوگ اپنی تقدیر کے حساب سے ہی یہاں پر آ کے گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے وہاں جنت چنی تھی وہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی ویسی ہی خواہش ان کے دل میں ڈال دی. وہ جنت کی دوڑ میں لگ گئے، مسجدوں کے مندروں کے چکر لگانے لگے. تو تقدیر ازل کے حساب سے ثواب اور جزا اور سزا ہے. یعنی سزا تو اس بات کی ہے جو انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا کی طرف لپکے. دنیا میں اس لیے بھیجا کہ یہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم دنیا دار تھے اور اس گناہ کی سزا ملی. تو یہ جزا اور سزا کا چکر ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور سمجھ سمجھ تو آتی ہی بات یہ کہ وہاں بھی تو اپنی مرضی سے وہاں تو پہلے دنیا کی روح نے دیکھی تھی، نرک کی روح نے جنت دیکھی تھی اس سے پہلے. تو وہ بھی تو اس کی مرضی سے تو نہیں ہوئی نا، لوگوں کی مرضی سے تو یہ دیکھا جو گیا یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے دیکھا گیا نا. جنہوں نے جنت کی طرف دیکھا وہ بھی اس کی رضا سے دیکھا گیا، جنہوں نے دنیا کی طرف دیکھا ان لوگ کی رضا دیکھا گیا. تو وہ اسی کی مرضی سے سارا کچھ. ہاں بالکل صحیح ہے. وہ چاہتا تھا نا کہ ایسا ہو. اس نے اپنی چاہت کی بنیاد پر یہ سب کچھ بنایا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر غلط کام کوئی کرے تو کہتے ہیں شیطان نے بہکایا. ٹھیک ہے نا. لیکن جس وقت یوم ازل میں ساری روحیں کھڑی تھیں اور اس وقت لوگوں نے دنیا طلب کی تو اس وقت کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ شیطان نے بہکایا ہے. اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں. تو پھر دنیا طلب کی، جنت طلب کی، یہ کیسے طلب کی؟ اللہ نے خود ہی کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ دنیا اچھی ہے. خود ہی کچھ لوگوں کے اندر ڈال دی یہ بات کہ تم جنت لے لو، اور خود ہی کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تم یہیں کھڑے رہو. تو انسان جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے. یہ سارا گیم بھی اللہ نے اپنی مرضی سے ہی کروایا. شیطان تو تھا نہیں جو ان روحوں کو کہتا کہ بھئی دنیا کی طرف چلے جاؤ. یہ اللہ نے ہی خواہش ان کے اندر دنیا کی ڈالی. میں نے عرض کیا نا کہ یہ سارا پکھنڈ ہے، اس نے یہ کھیل بنایا ہے. یہ تو خان کو بن گیا تھا اس مال کی ذات کا، اس نے بنا دیا تو سزا تو بھگت رہے ہیں. تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ کیسے مسئلہ حل ہوگا یہ مسئلہ حل ہونا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات ساری سمجھ کی ہے. اگر آپ کی کھوپڑی میں بات آ گئی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی تو یہ مسئلہ کبھی بھی ایسا حل نہیں ہو سکتا. آپ کو چاہیے یقین. ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال نے کہا